اعزاز صاحب ایک اور معاملہ، اب آپ نے ان کو کہا 5ویں بار کے پرائم منسٹر بنیں گے، اگر دوبارہ آپ بنیں گے تو آپ کی اصطلاح کے مطابق، ویسے ان کی جماعت چوتھے بار کے پرائم منسٹر کے طور پہ ان کو پیش کیا انہوں نے اس جلسے کے اندر بھی، اور ان کی جو کیمپین اب ہوگی، تو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کی جو نااہلی ہے اس کی کیا سٹیٹس ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ایک موقع پہ عرفان قادر صاحب نے کہا تھا کہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی 5 سال کی مدت جو ہے وہ طے کی گئی ہے، اس سے ان کی آٹومیٹکلی نااہلی ختم ہو چکی ہے، یہ اب ان کے لیے آگے کیا پروسیس ہوگا قانونی؟ نہیں، وہ تو ختم نہیں ہوتی، اس طرح تو نہیں ختم ہوتی۔ آئین میں اور آئین کے نتیجے کے منشا کے مطابق جو کام کیا گیا ہو اور وہ اس وقت درست ہو، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ مطلب جب سزا ہوئی ہے اس وقت وہ اگر آئینی تھی، یہ اگر کہیں اس کو نہ آئینی کہیں تو وہ تو عدالت سے فیصلہ لینا پڑے گا نا۔ وہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سزا کو کالعدم کرنے کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے پہلے اسمبلی ہو، پھر اس میں 2/3 اکثریت ہو، پھر وہ ختم ہوتی ہے۔ جب الیکشن ہونے ہیں اس وقت تک کوئی اسمبلی نہیں آنا ہے، اسمبلی تو بننی الیکشن کے بعد ہے۔ تو میاں صاحب نے جب اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے ہیں، کوئی ترمیم نہیں ہوگی، وہ تاحیات، میں اس کے خلاف ہوں تاحیات نااہلی کے، پر قانون اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس وقت تک یہ، چونکہ ان کے خلاف ان کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے، اس لیے اس کو آئینی ترمیم کے بغیر نہیں رد کیا جا سکتا۔ اعتزاز صاحب، آئین میں بھی تو نااہلی کی مدت کا کیا تعین ہے؟ ایک اور میں آپ کے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، ہر چیز میں آئین کا حوالہ دے کے بھی بہت ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، خواہ وہ CCI سے اپروول ہو، یہی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب جو باتیں کر رہی ہے اس وقت اس کے اندر شامل تھے، ان کو پتا تھا کہ الیکشن اس سے ڈیلے ہوگا۔ دوسرا، کل نگراں پرائم منسٹر صاحب نے کہا آئین کے آرٹیکل 254 کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں الیکشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ اس کے تحت اگر کوئی کام دیر سے ہوتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر آئینی ہے۔ سو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں حوالوں سے جو آئین کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ درست ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں تو بہت اس بارے میں تنگ آ گیا ہوں۔ مجھ سے ہر کوئی پوچھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کا بڑا یہ ماہر ہے یا کوئی آئین اس کے ازبر ہے، تو میں تو اس بات پہ تنگ آ گیا ہوں کہ میرے سے پوچھتے کیوں ہیں جب آئین ہے ہی نہیں۔ جس ملک میں آئین ہے ہی نہیں، جس ملک میں اگر آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، الیکشن نہیں ہوتے 90 دن میں، کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ IG کی، نہ DIG کی، نہ چیف سیکرٹری کی، نہ کمشنر کی، نہ چیف منسٹر کی، نہ پرائم منسٹر کی، نہ کسی فوجی کی، نہ کسی پولیس مین کی، نہ کسی اور افسر کی۔ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آئین کا کیا تقاضا ہے۔ سپریم کورٹ حکم دیتا ہے، ہر شخص اس حکم کا پابند ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم 14 مئی کو کیوں الیکشن کرائیں؟ نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے۔ وہ کہتا ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اتنا رونت ہے، اتنی اس قدر کے مطلب ہے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں صدر کو نہیں کیا مانوں۔ وہ بھائی صدر نے تمہیں بلایا، تم چیف الیکشن کمشنر ہو، صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، تم اس کو جا کے ایکسپلین کر لو اس میں تمہاری انا کا کیا معاملہ ہے۔ وہ انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے یہ الیکشنز کی تاخیر میں اور 90 دن سے زیادہ چلے جانے کے۔ اور 90 دن سے زیادہ اگر چلا جاتا ہے تو حکومت صوبے کی ہو، وفاق کی ہو، وہ انلیگل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی گورنر یا صدر برخاست کرے گا اسمبلی کو تو ہی شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ not later than 90 days to hold elections.